آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ درمیانہ قد تھا، اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جب آپ کسی مجمع میں موجود ہوتے تو سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے، اور آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل سفید ہو بلکہ سرخی مائل، چمکتا ہوا، کھلتا ہوا رنگ، اور آپ کا چہرہ مبارک نہ بالکل لمبا تھا نہ بالکل گول تھا بلکہ گولائی کی طرف مائل تھا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا ہو، اتنا چمکدار۔ آپ کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ اور گھنے تھے اور ان میں 20 کے قریب سفید بال تھے۔ آپ کی پیشانی، آپ کا ماتھا چوڑا اور کشادہ تھا، گال نرم و ملائم تھے، آنکھیں سیاہ اور سرمگی تھیں، یعنی بغیر سرما لگائے ایسا لگتا تھا کہ سرما لگایا ہوا ہے، اور آنکھوں کا جو سفید حصہ ہوتا ہے اس میں سرخ دھاریاں ہوا کرتی تھیں، اور جو بھویں تھیں آئیبروز وہ گھنی اور باریک تھیں، اور ان کے درمیان فاصلہ تھا، بالکل ملی ہوئی نہیں تھیں، اور ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ جب اللہ کے نبی خوش ہوتے تو چہرہ مبارک پہلے سے زیادہ کھل جاتا، پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا، اور جب کوئی ہنسنے کی بات آتی تو بالکل کھل کر کہکہے لگا کر نہ ہنستے بلکہ مسکراتے تھے، اسمائل کرتے تھے۔ گردن پتلی اور سراہی دار، سینہ مبارک چوڑا جو بہادری، شجاعت اور دلیری کی نشانی تھی، اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا اور بیچ میں مہر نبوت تھی۔ بازو لمبے اور دراز اور ہتھیلیاں کشادہ جو سخاوت کی نشانی تھیں، اور انگلیاں مبارک جو تھیں ان میں تناسب کے ساتھ لمبائی تھی، اور بدن مبارک کے جو جوڑ تھے جیسے کندھے ہو گئے، کوہنیاں ہو گئیں، گھٹنے ہو گئے، یہ انتہائی مضبوط تھے، اور آپ کا بدن مبارک جو تھا وہ ٹھوس تھا، لٹکا ہوا نہیں تھا، اور آپ کو جب پسینہ آتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے موتی بکھر رہے ہوں، اور آپ کے پسینے میں جو خوشبو تھی دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ کے نبی کسی راستے سے گزر جاتے تو بعد میں آنے والوں کو خوشبو سے یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ آج اللہ کے نبی اس راستے سے گزرے ہیں۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں مبارک جو تھے وہ اتنے پتلے نہیں تھے کہ نسیں ابھری ہوئی ہوں، بلکہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور قدموں کے جو تلوے تھے وہ کسی قدر گہرے تھے، جب چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے، کأنما ينحط عن سبب، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، اور چال میں ایک طرح کی تیزی ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اکیلے کہیں سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پورا لشکر آ رہا ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ رات کے وقت تشریف فرما تھے۔ اب ایک رات وہ ہوتی ہے جس میں آسمان پر بادل ہی بادل ہوتے ہیں، چاند نظر نہیں آتا، اور ایک رات وہ ہوتی ہے جس میں آسمان صاف ہوتا ہے، کوئی بادل نہیں ہوتا، چاند آسانی سے نظر آتا ہے، 14ویں کا چاند چمکتا ہوا۔ تو جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو میں کبھی اللہ کے نبی کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ایک صحابیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیسے دکھتے تھے، بیان کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تمہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ اور جن صحابہ نے اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے انہوں نے ایک بات مشترک کہی، سیم کہی، ما رأیت قبلہ ولا بعدہ احسن منہ، کہ ہم نے کبھی اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار مشہور ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے حسین و جمیل نہ میں نے کبھی دیکھا نہ کسی ماں نے جانا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے، آپ کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بنایا ہے۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کسی سے کہا گیا قل لنا شیئا عن الجنۃ یشوقنا الیہا، کہ ہمیں جنت کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہمارے اندر جنت کا شوق اور بڑھے، اس میں اضافہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ فیہا رسول اللہ، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، ان کی مجلس لگی ہوگی، ان کا دیدار نصیب ہوگا، ان کی صحبت نصیب ہوگی،